اچھا امام صاحب، اسلام ایک تھا، ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قرآن اور ایک ہی امت۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں اسلام نہیں بلکہ درجنوں لیبل نظر آتے ہیں۔ کوئی خود کو سنی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے اور کوئی دیوبندی کہتا ہے، اور ہر ایک کو یقین ہے کہ صرف وہی حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ یا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ یا پھر ہم نے اپنی انا، اپنے بڑوں کی اندھی تقلید اور اپنے مسلک کی محبت میں دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا؟ اب حقیقت یہ ہے کہ فرقہ واریت نے اسلام کو اندر سے پوری طرح کھوکھلا کر رکھا ہے۔ اب سب سے پہلے نقصان یہ ہوا کہ مسلمان کی طاقت پوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو امت ایک جسم کی طرح تھی آج وہ بکھر چکی ہے، ایک دوسرے کو خلاف ہو چکی ہوئی ہے، مسجدیں الگ ہو چکی ہوئی ہیں، امام الگ ہو چکے ہوئے ہیں، اذانیں ایک دوسرے کی الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل بھی الگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیا اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم نے دین کو اتحاد سے نکال کر لڑائی میں بدل دیا ہے، اور یہ لڑائی صرف علمی اختلاف تک محدود نہیں رہے بلکہ نفرت، الزام اور تکفیر تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ آج سوشل میڈیا کھولو تو ہر طرف مناظرے، کلپس نظر آتے ہیں اور ریئیکشنز ویڈیوز نظر آتے ہیں جہاں ایک عالم دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ حق کی بات کوئی نہیں کر رہا مگر ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت سی گالیاں پڑتی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اور عام انسان یہ سب دیکھ کر کنفیوز ہو رہا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، تو سچ کیا ہے؟ پھر یہی کنفیوژن اس دین سے دور لے جا رہی ہے، اور یہی وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہماری نسل کے ایمان کو ختم کر رہا ہے، کیونکہ نوجوان آج جذباتی باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے متاثر ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دین ہے تو پھر میں اس سے دوری ہی بہتر ہوں۔ اور یاد رکھے، یہ اسلام کا نقصان نہیں، یہ مسلمانوں کا نقصان ہے، لیکن دنیا اسے اسلام ہی سمجھتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے دین کے اصل پیغام کو کھو دیا۔ اسلام محبت، بھائی چارہ، عدل اور برداشت کا دین دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے بحث، لڑائی اور نفرت کا دین بنا دیا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو جج کرنے لگ پڑتے ہیں، داڑھی کی لمبائی کو لے کر، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، آمین کہنے کا طریقہ، رفع الیدین کرنے کا طریقہ، ان مسائل پر ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، جبکہ ہم جھوٹ، دھوکہ، سود، ناانصافی جیسے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ترجیحات ہونی چاہیے تھی؟ آپ خود بتائیں ہمیں۔ ہم نے اصل دین کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس چیز کو پکڑ لیا ہوا ہے۔ ہم نے کردار چھوڑ کر لیبل کو بنا لیا۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہو گیا۔ اب لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ کیا ان کا یہ دین ان کو یہ سکھاتا ہے؟ غیر مسلم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بکھری ہوئی، لڑتی ہوئی قوم نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خود ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے وہ دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ اور افسوس کی بات بھی یہی ہے کہ اب خود اسلام کے خلاف سب سے بڑی دلیل بن گئے ہوئے ہیں۔ چوتھا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنی توانائی ضائع کر دی۔ جو وقت ہمیں علم، ترقی اور اتحاد پر لگانا چاہتا تھا، وہ ہم نے مناظروں، جھگڑوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا دیا ہوا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے، اور آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کمزور کیوں ہیں؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم انداز سے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، اور سب سے خطرناک نقصان یہی ہے کہ ہم نے اختلاف کو دشمنی بنا دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہاں دل صاف تھے، نیتیں ان کی صاف تھی، وہ ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ضرور کرتے تھے بٹ وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ پر آج کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اختلافات برداشت ہی نہیں کرتے، ہم فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے دین کو آسانی سے نکال کر سختی کی طرف بدل دیا ہوا ہے، حالانکہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی بھی خود کو نہ بدلا تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دین سے بالکل کٹ جائیں گی، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی نہیں بلکہ ہم خود ہوں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے، لیکن ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ ہمیں واپس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان تھے، پھر کچھ اور آئے، اور ہم اختلاف برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرنے کی بجائے خود کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے نا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اگر ہم نے فرقہ واریت کو نہ چھوڑا تو ہم صرف ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنی آنے والی مستقبل کو تباہ کر چکے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کو کوئی باہر سے نہیں ہرا سکتا، لیکن اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں تو ہم خود اسے کمزور کر دیں گے، اور جس دن ہم نے سمجھ لیا نا کہ ہم سب ایک ہیں،
اسی دن ہماری اصل طاقت واپس آ جائے گی جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو فتح کیا تھا۔